السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے، میں ہوں ہنا چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان۔ بات کریں گے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے۔ حکومت کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اس پر جو سینیٹ الیکشن ہے 2021 کے وہ صاف اور شفاف ہوں گے، اور ہم نے دیکھا جو ویڈیو بھی سامنے آئی تو بڑا شدید رد عمل بھی وزیر اعظم عمران خان کا سامنے آیا، جس میں کچھ خرید و فروخت کی سینیٹ انتخابات کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی۔ اب بات کریں گے صدیق جان سے کہ جو حکومت کا ایک کلیئر سٹانس ہے صاف شفاف سینیٹ انتخابات، کیا ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا صورتحال بنے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تین جو ہے وہ جگہوں پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ سب سے پہلے حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیج دیا۔ میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کو مختصر مگر جامع انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا۔ حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس اس لیے بھیجا کہ دو طرح کے انتخابات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آئین کے نیچے ہیں، ایک ہیں جو قانون کے نیچے ہیں۔ آئین کے نیچے جو انتخابات ہیں اگر ان کا آپ کو طریقہ کار بدلنا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور جو قانون کے ذریعے ہیں ان کو اگر آپ نے اس کا طریقہ کار بدلنا ہے تو آپ کو قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ آئین میں تبدیلی کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جبکہ قانون میں جو ہے وہ تبدیلی کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے، یعنی اگر ایوان میں 200 لوگ ہیں، یا آپ ایسا سمجھیں اگر حکومت کے حق میں 101 لوگ ہیں اور اپوزیشن کے حق میں 100 لوگ تھے، 101 ایک زیادہ ہے، سمپل اکثریت ہے، سادہ اکثریت ہے، قانون بن جائے گا۔ قانون تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی بن سکتا ہے 120 روز کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ جو ہے نا یہ قانون کے ذریعے ہوں گے، سینیٹ انتخابات قانون کے ذریعے ہوتے ہیں، الیکشن ایکٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، ایکٹ میں تبدیلی کر کے ہم اوپن بیلٹنگ کر دیتے ہیں۔ پھر حکومت کے اندر بھی دو طرح کی آراء تھی کہ ایک کہتے تھے کہ نہیں یہ آئین کے ذریعے ہوتے ہیں، ایک تھا کہ نہیں قانون کے ذریعے ہوتے ہیں۔ پھر یہ سوچا گیا کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایڈوائزری جوریسڈکشن میں رجوع کر سکتے ہیں، ججز سے یہ پوچھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، کہ سینیٹ انتخابات آئین کے نیچے ہوتے ہیں یا قانون کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ قانون کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس دوران کیا کیا حکومت نے ایک آئینی ترمیم بھی پیش کر دی قومی اسمبلی کے اندر۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھا 2 دن بڑا شور رہا، ہنگامہ، لڑائی اور دھکم پیل اور بہت کچھ ہوا، وہ آپ نے دیکھا ہی سے۔ اس دوران ہوا یہ کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو کووڈ ہو گیا۔ ان کو جب کووڈ ہوا، کچھ ہمیں یہ بتایا گیا کووڈ ہے، کچھ نے کہا کہ ویسے بیمار ہیں، لیکن اس وجہ سے 10 سے 12 روز جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اب وہ سماعت نہیں ہو سکی، کیس لیٹ ہو گیا۔ اس دوران یہ ہوا 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سینیٹ انتخابات کا شیڈول جاری کرنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا حکومت نے یہ کہا کہ اب 11 تک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ سکتا، آئینی ترمیم تو اپوزیشن ساتھ ہو، پیپلز پارٹی نون لیگ تو تب ہو سکتی تھی، ادھر بھی پھنس گئے ادھر بھی پھنس گئے۔ پھر حکومت نے ایک تیسرا راستہ نکالا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب کا آئیڈیا تھا، ان کا مشورہ تھا، اور عمران خان صاحب نے ان سے اتفاق کیا۔ حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے قانون میں تبدیلی کر دی ہے، قانون بدل دیا ہے۔ اب جو اس وقت قانون ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تو قانون بدل دیا ہے، اب اس میں سیکرٹ نہیں اوپن بیلٹنگ کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اب تک تو سیکرٹ بیلٹنگ ہو رہی تھی۔ سوال آپ سے یہ اوپن بیلٹنگ پہ جو اپوزیشن کا رد عمل ہے، میرے خیال میں ایسا بہت سارے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا شو آف ہینڈس کے ذریعے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے آپ انتخابات میں حصہ لیں، تو اپوزیشن کی اس میں کیوں مخالفت ہے؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں ہنا، میں پچھلی بات مکمل کرتا ہوں، اس پہ آتا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ ووٹ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ میں آتا ہوں اوپن بیلٹنگ سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اب حکومت نے کیا کیا، حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا نا، آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے قانون بدل دیا۔ قانون میں اب یہ ہے کہ اوپن بیلٹنگ۔ اب جب 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے گا تو اوپن بیلٹنگ کا قانون موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب 11 کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ الیکشن جو ہیں سینیٹ انتخابات یہ آئین کے تحت ہیں، یہ قانون کے تحت نہیں ہے، پھر یہ صدارتی آرڈیننس ختم ہو جائے گا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کی رائے سے۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ قانون کے تحت ہوتے ہیں انتخابات، پھر حکومت جیت جائے گی، حکومت کو فائدہ ہو جائے گا، اور پھر انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے
اوپن بیلٹنگ کے ذریعے. اور اگر سپریم کورٹ سپریم کورٹ کہتی نہیں آئین کے تحت ہوں گے, پھر حکومت کا وہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا اور پھر انتخابات سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کر کے, ایسا نہیں ہے. تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ ووٹ سیکرٹ ہی ہوگی بیلٹنگ. سیکرٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ پرچی دی جاتی ہے, پرفارما دیا جاتا ہے, اس کے اوپر وہ مہر لگائیں گے, نشان لگائیں گے, جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا, اس کے بعد وہ ووٹ ڈال دیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس فارم کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا. اب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کس ایم پی کا ووٹ ہے. جب انتخابات ہو جائیں گے, اگر کسی بھی پارٹی سربراہ کو, مثال کے طور پہ اپوزیشن کو لگتا ہے, نولی کو لگتا ہے کہ ہمارے اس ایم پی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, تو شہباز شریف درخواست دیں گے الیکشن کمیشن کو. انہیں کہیں گے کہ مجھے ان لوگوں کے آپ ووٹ کھول کے دکھائیں, انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. اچھا, شہباز شریف خود نہیں جا سکتے, وہ کہیں گے جی میری طرف سے احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا شاطر عباسی یہ آئیں گے, مریم اورنگزیب آئیں گی, ان کو آپ نے دکھانے ہیں, تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا ان کو دکھانے کا. یہ ہے اوپن بیلٹنگ. اس طرح سے اوپن بیلٹنگ میں فائدہ اور نقصان کس کا ہوگا, کیا دیکھیں لگتا ہے آپ کو؟ ابھی یہ جوا ہے, ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہو اور حکومت بہت سے بندے توڑ لے اپوزیشن کے. بالکل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر سے بغاوت ہو جائے, حکومت کو نقصان ہو جائے. یہ دونوں طرف سے ہے. لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیسہ بہت چلتا ہے, کروڑوں روپے چلتے ہیں. ابھی آپ نے وہ ویڈیو کا ذکر بھی کیا, لیکن کیونکہ اس ویڈیو کو میں زیادہ دیکھ نہیں سکا, اس لیے مجھے اس کا زیادہ نہیں پتا. جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے, اپوزیشن دو وجوہات سے مخالفت کر رہی ہے. ایک تو اپوزیشن اس لیے مخالفت کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو یہ ہے کہ یہ حکومت لا رہی ہے, یہ عمران خان کے کریڈٹ میں چلا جائے گا. پلانٹڈ الیکشنز نہ ہو. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ عمران خان کو چلا جائے گا کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے, قانون بدل دیا. دوسرا, اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت حکومت خطرے میں ہے, کہ حکومت کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ایم پی. تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت بڑے کھلاڑی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گیم آن کر دی ہے, اور یہاں تک بھی صورتحال ہے کہ جو ہے وہ پیسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیے ہوئے ہیں اور ایڈوانس پکڑ لیا ہوا ہے, کروڑوں روپے میں ڈیلز ہو رہی ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے پاس ایسی رپورٹس گئی ہیں, ایسی اطلاعات گئی ہیں, ایسے ثبوت اور شواہد گئے ہیں جس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ پیسے چلنا شروع ہو گئے ہیں, بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں, بلکہ کچھ لوگوں نے پیسے پکڑ بھی لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے, کیونکہ اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اپنے زیادہ سینیٹر منتخب کروا کے اور چیئرمین سینٹ اپنا منتخب کرانا چاہتے ہیں. جاتے جاتے ایک آخری سوال مجھے یاد ہے اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. ویڈیو کا ذکر کیا, ویڈیو پہ زیادہ بات نہیں کری میں. ویڈیو پر سخت ایکشن لیں گے وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سے استعفے کی بھی ڈیمانڈ کر دی ہے. آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, حامد میر نے کچھ عرصہ پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ لانگ مارچ اور مہنگائی مارچ جو کہا جا رہا ہے اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ حکومت خود مشکل میں آ جائے گی. تو کچھ ریلیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ ان کا اشارہ اس طرف بالکل نہیں تھا. ان کا اشارہ کچھ اور تھا, جو وہ چاہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کا اشارہ کہیں اور طرف تھا. اب تو اس وقت حکومت جتنی ریلیکس ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اس وقت جتنی حکومت مضبوط ہوئی ہے پہلے نہیں تھی. پی ڈی ایم نے جتنا حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں پہنچایا. پی ڈی ایم نے تو حکومت کو مضبوط کیا ہے, ورنہ تو ایک اپوزیشن کا خوف ہوتا ہے کہ یار یہ اسلام آباد نہ آ جائیں, یہ جلسے نہ شروع کر دیں, یہ دھرنے نہ شروع کر دیں, یہ استعفے نہ دے دیں, یہ لانگ مارچ نہ کر لیں, یہ نہ کر دیں وہ. اب تو وہ سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا نا. اب تو اپوزیشن نے دکھا دیا ہے کہ پیک پہ جو انہوں نے اپنا پیک دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے, دکھا دیا ہے. عوام ان کے ساتھ نکلی نہیں ہے, استعفے انہوں نے دیے نہیں ہیں, ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا نہیں ہے, سینٹ انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا نہیں ہے, ضمنی انتخابات بھی لڑنے جا رہے ہیں, سینٹ انتخابات بھی لڑنے جا رہے ہیں. لانگ مارچ کی تاریخ بھی 26 مارچ رکھی ہے, دھرنے کے اوپر اتفاق نہیں ہے, جی ایچ کو جانے کا فیصلہ بدل چکا ہے, فوج کو گالم گلوچ ختم ہو چکی ہے, فوج کو للکارنا بند ہو چکا ہے, ووٹ کو عزت و دفن ہو چکا ہے, نواز شریف غائب ہو چکے ہیں, کوئی ان کی تقریر پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں کرائی جاتی. بہت شکریہ صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس جو حکومت کا ہے وہ ہمیں بتایا. بہت شکریہ. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.